اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے معاشرے کی اصلاح، کہ معاشرہ کیسے درست ہو۔ اسی چیز کا سوال ہم قرآن کریم سے کرتے ہیں کہ معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محنت کیسی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں۔ تو ہم مختصر طور پر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی طرف اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے انسان کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے شر اور فساد سے آپ بچ جائیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان اپنی اصلاح اور اپنی درستگی کی فکر کرے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تم اپنے آپ کی نگرانی کرو، اپنے آپ کو درست کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ تمہیں وہ لوگ جو گمراہ ہیں جب تم خود راہ ہدایت پر ہوگے تمہیں وہ کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب قرآن کریم کی پہلی تعلیمات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ معاشرے کے بگاڑ اور معاشرے کے سنورنے میں انسان کی ذات کا بنیادی کردار ہے، کہ جب انسان کی اپنی ذاتی ذات بن جاتی ہے، انسان خود بن جاتا ہے، معاشرہ خود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جب اپنی ذات کے طور پر انفرادی طور پر یہ خائن ہو، یہ جھوٹا ہو، یہ فراڈی ہو، یہ چور ہو، یہ چکار ہو، اگر اس کے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہوں تو معاشرہ کسی بھی صورت میں انسانیت کے بگڑنے کی وجہ سے کبھی نہیں بن سکتا۔ لہٰذا اگر ہم انسانیت کو درست کرنے کے لیے کوئی فلاحی ادارے بنانا شروع کر دیں، کوئی فلاحی تحریکیں چلانا شروع کر دیں، کوئی فلاحی تنظیمیں چلانا شروع کر دیں، اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک ان فلاحی اداروں، فلاحی تحریکوں اور فلاحی تنظیموں کے اندر کام کرنے والے افراد کی اپنی اصلاح اپنی ذات کے اعتبار سے خود درست نہیں ہوگی۔ انسان کے اندر جب تک خود خوف اور خشیت موجود نہیں، انسان کے اندر خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری موجود نہیں، انسان کے اندر خود اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت موجود نہیں، انسان کے اندر خود آخرت کی فکر موجود نہیں، تو یہ انسان کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اس حصے میں ہمیں یہ دو باتیں سکھا دی۔ ایک، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو درست کرو، معاشرہ خود درست ہو جائے گا۔ اور جب اپنے آپ کو درست کرو گے تو فسادیوں کا فساد، برے لوگوں کی برائی اور چال بازوں کی چال بازیاں وہ تمہیں کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے اور قرآن کریم کی یہ ایک جداگانہ شان ہے کہ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی آپ جس حصے کو بھی لے کر اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ انسان کی زندگی کے انقلاب اور اس کے بدلنے اور اس کو ترقیوں کی راہوں پر لے جانے کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو آپ جس علاقے میں مبعوث فرمائے گئے، مکہ کا شہر جو انتہائی گمراہی سے بھرا ہوا تھا، وحشی مزاج کے لوگ تھے جن کی خاندانی لڑائیاں سالوں سالوں تک، یعنی صدیاں گزر جاتی تھی، وہ اونٹوں کے پانی پلانے پر، راستے میں بیٹھ کر ٹانگ پھیلا کر یہ دعویٰ کرنے پر کہ میری ٹانگ کون کاٹے گا، اس پر وہ صدیوں تک ان کی نسل در نسل یہ ساری لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ فقر و فاقہ تھا، وحشت تھی، خوف تھا۔ بہادر اس آدمی کو سمجھ جاتا تھا کہ جس کے گھر کے مین دروازے کے اوپر انسانیت کی کھوپڑیوں کی زیادہ تعداد موجود ہوتی تھی، اور یہ لوگ اتنے وحشی تھے کہ انسانوں کو مار کر ان کی کھوپڑیوں کے اندر شراب پینا یہ فخر اور بہادری اس کو سمجھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے، آپ کو نبوت دی، 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری۔ اب مکہ کی زندگی میں اللہ رب العزت نے کوئی اسلامی اصول، قوانین، قواعد کچھ بیان نہیں کی۔ جو بنیادی محنت تھی وہ صبر پر تھی، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو تھے وہ ساری تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی ان کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن نے ان کو حکم یہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو یہ تھی کہ صرف برداشت کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، پتھر کی سلیں ان کے سینوں پر رکھ دی جاتی تاکہ یہ اٹھ نہ سکے۔ حضرت خباب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، انگارے جو ہیں ان کے کمر کی، پیٹھ کی چربی کے پگھلنے کی وجہ سے وہ بجھ جاتے تھے۔ اتنی شدید تکالیف کے باوجود مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ جو ہیں ہاتھ اٹھا کر اس سے بدلہ لیں۔ اب اس صبر کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ اپنے نفس کے اندر کی برائی کو دبانا تھا، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی پر غصہ بھی کریں تو اللہ کے حکم کو دیکھ کر کریں۔ ایک آدمی آپ کو لٹا رہا ہے تپتی ریت پر، ایک آدمی آپ کو انگاروں پر لٹا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صبر کر رہے ہیں اور صرف ایک آہت آہت کا نعرہ لگا دیں اور دین اسلام سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتے،
یہ دلیل ہے کہ یہ شخص اندر سے اللہ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خالقیت کی صفت سے بالکل اندر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ اللہ کے کہنے پر کرنا ہے، اور جس چیز سے میں نے رکنا ہے وہ صرف اپنے اللہ کے کہنے پر رکنا ہے۔ 13 سالہ یہ محنت تھی، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کا مجمع جمع ہوا، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مزید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارے، اور آپ کی زندگی میں 23 سالہ جو محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس میں جزیرہ عرب کے اندر شرک کی بو تک بھی نہیں لگی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دنیا سے رحلت فرماتے، حضرت ابوبکر کا دور آتا ہے، حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اسلام پوری دنیا پر پھیلتا ہے، اور صحابہ کی شان ایسی تھی کہ سمندروں پر پاؤں ڈالتے، سمندر ان کے قدموں کے نیچے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کے تابع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ جنگلوں میں اگر یہ اپنے بستے اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں تو جنگل کے وحشی درندے جن کے لیے جنگلوں کو خالی کر دیتے ہیں۔ اب بنیادی وجہ تھی وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی تربیت تھی۔ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ ہلاک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ تباہ ہو گئے، لوگ گمراہی کے راہوں پر ہیں، آپ نے فرمایا فہو اہلکہم، یہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ خود ہلاکت میں اور گمراہی کے راہوں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی بیماری کی فکر اس شخص کی ہوتی ہے جس کو اپنی بیماری کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ایک آدمی جب اپنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے کسی بڑے مریض کو لا کر رکھتے، لیکن جب بڑے مریض کو سامنے لائیں گے تو کہیں کہ اس کی بیماری بھی ٹھیک ہے، لیکن میری بیماری جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اس تکلیف میں تو وہ مبتلا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب خود اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرے گا تب معاشرہ درست ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دوسروں کی چیزوں پر ہی انگلی اٹھاتا رہے تو معاشرہ کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میری اپنی نماز، میرا اپنا روزہ، میری اپنی سچائی، میری اپنی دیانت، میری اپنی خدمت، میرا اپنا خوف، خشیت، فرما برداری، میری 24 گھنٹے کی زندگی اپنی کیسی گزر رہی۔ اگر میری آنکھیں باحیا ہیں، میری زبان باحیا ہے، میرا دل باحیا ہے، میری سوچ باحیا ہے، میرے کام باحیا ہے، میرا چال چلن اٹھنا بیٹھنا باحیا ہے، تو معاشرہ خود ہی درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر معاشرے کی اصلاح کی ہم فکر کرتے رہیں، اپنی نمازوں کی کوئی فکر نہیں، اپنی نگاہوں کی کوئی فکر نہیں، اپنے اخلاق کی کوئی فکر نہیں، تو معاشرہ کسی بھی صورت بگڑ نہیں سکتا۔ تو آج کی پوری مجلس کا خلاصہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، معاشرے کو درست کرنے کے لیے جو مختلف قسم کی سوچیں رکھتے ہیں، جو مختلف قسم کی فکر رکھتے ہیں، انسانی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے درست ہو سکتی ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ کہ ہم اسی چیز کو قرآن، حدیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر پیش کریں کہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے، اس کا قرآن ہمیں حل بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں حل بتایا، اور آپ کے فرامین ہمیں حل بتایا۔ تو ہمارے سامنے جو حل ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو درست کرے۔ جب خود یہ سیدھی راہوں پر، نیکی کی راہوں